بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر چل رہا ہے یہود کے عہد و معاہدے کا۔ کچھ عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا رد یعنی ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے والے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلیمان، اور پیچھے ہوئے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ وما كفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور اس علم کے پیچھے وہ لیے جو اترا دو فرشتوں پر شہر بابل میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، یہاں تک دونوں
الصلاۃ والسلام کے اوپر ایک بہتان ان کی طرف سے تھا، اور یہ بات ان سے متعلق کہتے تھے، جو وہ بات کہتے تھے وہ غلط تھی، اور اسی بات کو غلط ٹھہرانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی چند ایک آیتیں نازل فرمائی ہیں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اتباع نہ کیا، یہودیوں نے کتاب اللہ کو اختیار نہیں کیا، ایسی چیز کا انہوں نے اتباع کیا ہے، ایسی چیز کی پیروی کی ہے، یعنی سحر و جادو کا انہوں نے اتباع کیا ہے۔ جادو ٹونا جو ہوتا ہے اس کا انہوں نے اتباع کیا، اس کو یقین رکھتے تھے۔ قرآن کا انہوں نے اللہ کی کتاب کا اتباع تو نہیں کیا، اتباع کیا تو کس چیز کا؟ سحر کا، جادو کا، ان چیزوں کو انہوں نے اتباع کیا۔ کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں اور بعض بیوقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے تھے، یعنی آج وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام سحر کا کام کرتے ہیں، جادو کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، ان کا یہ سمجھنا بالکل لغو بات ہے اور بری بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ سحر کو اعتقاداً یا عملاً یقین رکھنا، سحر کا اور جادو کا یقین رکھنا گویا ایک اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ کفر ہے۔ جادو ٹونے کا یقین رکھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا کہ ہاں یہ یقینی چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ پاک ہستی ہے، نعوذ باللہ، کبھی انہوں نے کفر نہیں کیا ہے، ان سے کبھی کفر کا صدور نہیں ہوا ہے، مگر یہ بدبخت یہود جو تھے وہ اس عمل کو اختیار کرتے تھے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ، جو عمل شیطان کیا کرتے تھے، اور شیطان کیا عمل کرتے تھے؟ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو ٹونے کا عمل کیا کرتے تھے، اس کا یقین رکھا کرتے تھے۔ تو جادو ٹونا اور سحر جو کیا کرتے تھے وہ تو شیطان کرتے تھے، لیکن ان بدبخت یہودیوں نے شیطان کی طرف اس کو منسوب نہ کیا، بلکہ سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کے ان کے پیغمبر ہونے میں، نبی ہونے میں جو اختلاف ہے تھوڑا سا، کوئی کہتا ہے کہ وہ پیغمبر ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صرف وہ بادشاہ ہوئے ہیں، بہرحال جو بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جادو ٹونا اور سحر کا کام کرتے تھے۔ ان بدبختوں نے اس جادو ٹونے کو، شیطان کے عمل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا کہ شیطان نہیں، جنات نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام ہی جادو ٹونے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کو ظاہر فرمایا، اور ان کی پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی سحر کیا کرتے تھے۔ شیطان اور خبیث جن جو تھے وہ اس کام کو کیا کرتے تھے، اور حالت ان کی یہ تھی، ان جناتوں کی اور خبیث جنوں کی، کہ خود ہی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو سکھاتے بھی تھے۔ یہی تک اکتفا نہیں کہ چلو ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں، اس پر وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے تھے، دوسروں کو اس کا سبق دیا کرتے تھے، اور دوسروں کو جادو ٹونا سکھایا کرتے تھے، جس کی اتباع یہ یہود کیا کرتے تھے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہود رہے ہیں، وہیں سے یہ متواتر سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، متوارث، کہ جو اس وقت سے لے کر کے آج تک ہمارے زمانے تک بھی وہی جادو ٹونا اور وہی سحر کی باتیں ہوتی ہیں، یہ متوارث چلا آ رہا ہے۔ اس کا اتباع بھی یہود کیا کرتے تھے، اور آج تک ہمارے زمانے میں بھی اس کا بہت چلن ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس شہر کا بھی لوگ اتباع کرتے ہیں، جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہ بتلانے نازل کیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے۔ دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحر اور جادو کا حکم دیا تھا، اور ان کو علم دیا تھا، جن کا نام ہاروت اور ماروت
یا شیطان نہیں تھے۔ فرشتے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہاروت اور ماروت کے واسطے امتحان و خداوندی تھا کہ ہمارے زبان سے سحر پر مبتلا ہو کر کون بچتا ہے اور کون بچتا ہے۔ یعنی ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی تم سے زبردستی کرے تو اس کو سکھا دے۔ اور ہاروت اور ماروت کو خود یہ کہنا تھا کہ ہم اگر کسی کو سکھاتے ہیں تو ہمارے علم کے سیکھ لینے سے کون آدمی اس چکر میں پڑ جاتا ہے، اس شہر میں پھنس جاتا ہے اور کون بچتا ہے۔ یہ آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصود تھی کہ تم سے جو لوگ علم سیکھیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے میاں اور بیوی کے درمیان نااتفاقی اور تفریق پیدا کرتے تھے۔ اور خبیث یہود جو تھے وہ ایسا علم سیکھتے تھے فرشتوں سے بھی کہ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے اور میاں اور بیوی کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور علماء کرام نے بات لکھی ہے، اور میں بھی اس بات کو کہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے، اس لیے کہ عورتوں کے اعتقاد تعویذ گنڈوں کے اوپر، سحر و جادو کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں نے عمری کے اندر رہتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگرچہ کہ 4 مہینے تقریباً مجھے ہونے جا رہے ہیں، ان 4 مہینوں میں ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تعویذ گنڈے ڈورے ان سب کے اوپر اعتقاد زیادہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ان سب میں کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ اس لیے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی سبھی سے میری گزارش ہے کہ اس چکر میں نہ پڑا کریں۔ گھر میں اگر کوئی تھوڑی بہت دقت محسوس ہو رہی ہے اور بچہ اگر تھوڑا بہت رونے لگا کہ یہ جھپٹے کا اثر ہو گیا، اور اگر بچہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، دودھ اس کو پلانے کے واسطے تیار نہیں، جھپٹا ہو گیا، تو بچہ تو روئے گا، اس کو بھوک لگے گی، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ بچہ کسی بات کی ضد کر رہا ہے، ضد پوری نہ ہونے سے رو رہا ہے تو یہ جھپٹا ہو گیا۔ یہ سب غلط اعتقادات ہیں، غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ لوگ ان جادو اور سحر کے چکر میں نہ پھنس جائیں اور پڑ نہ جائیں۔ دیکھو یہ لوگ جو یہود ہیں ان کی تعلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسا علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال دی جائے، لیکن ہوشیار رہو اور اس بات کو ذہن میں رکھو جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا نہ چاہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تکوینی نظام کے مطابق کسی کو کوئی ضرر اور کوئی حرج پہنچانا نہ چاہے، تب تک کسی جادوگر کا کوئی جادو کام نہیں کر سکتا ہے، کسی ساحر کا کوئی سحر کام نہیں کر سکتا ہے، کسی کو کوئی جھپٹا اور کسی کو کوئی ہوائی چیز لگ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ آپ کو اگر کسی کے بارے میں شک ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ ہمارا مخالف ہے، ہمارے خلاف ہے، وہ ہمارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اگر آپ کو شک ہو رہا ہے تو وہ غلط شک ہے۔ آپ کو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے اور آپ کو ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کسی سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر خدا ہی اگر چاہ رہا ہو کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچانی ہو اور اللہ کے تقدیری نظام کے مطابق اللہ کے حکم سے ایسا سحر حاصل کر کے بس اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کسی کے جادو ہونے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ اعتقاد ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ آگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ تعویذ گنڈے اور سحر کا اعتقاد رکھنا، ان کا یقین رکھنا کہ سحر اور جادو سے کچھ ہوتا ہے، یہ گویا کہ ایک درجے کا کفر ہے، اور کفر انسان کو ہلاک کر بیٹھتا ہے اور کفر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ فلہذا یاد رکھو اگر کسی کے ذہن
اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، ان بدبختوں کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، ان کا ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے، اور ڈورے گھنٹے اور تعویذوں کا بھی ہمیں زیادہ یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میرا اپنا معمول ہے کہ میں کسی کو جلدی سے کوئی ڈورا یا تعویذ یا گھنٹا نہیں دیتا ہوں۔ جو بھی کوئی آتا ہے پانی پڑھ کے دے دیا، اس کو کوئی آیت بتا دی یا کوئی تصویر اس کو بتا دی، میرا اپنا عمل یہ ہے۔ اس لیے کہ اپنا علاج اگر کرنا ہے اور تمہیں یقین رکھنا ہے تو اللہ کے کلام کے اوپر رکھنا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں ایسی کتاب دی ہے، اس کے اندر تمام بیماریوں کے علاج بھی ہیں، تمام ضرورتوں کے حل ہیں، ہر ایک مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن ضرورت ہے اس کو گہرائی کے ساتھ اور بینائی کے ساتھ پڑھنے کی۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کو سننے کی۔ اس لیے میں نے شروع میں بھی تفسیر کرتے ہوئے بات کہی تھی، اول دن سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر آدمی کو کوئی بیماری ہو رہی ہے، کوئی حرج ہو رہا ہے، کوئی دقت اور کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے محتاج نہ بنو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر وہ چیزیں عطا کرتی ہیں اور ہمیں ہر بیماری کا علاج اللہ نے اس کے اندر دے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس کا نام نبی پاک علیہ السلام نے سورہ شفا بھی رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی بیماری آپ کو ہو رہی ہے، جو بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، ہڑتل ہے، دل گھبرا رہا ہے، جو بھی آپ کو پریشانی لاحق ہو، علماء نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اول و آخر بیچ میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور دم کر لیجیے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اعتماد اور یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین تو ہے نہیں تو آرام کہاں سے ہوگا؟ آدمی کو چونے کی بٹی کھلا دی جائے اور کوئی آدمی دوائی میں پیس کر اس کو چاہے جو کچھ دے دے، لیکن اگر اس کو اعتماد اور یقین ہے تو اس چونے کی بٹی سے اس کو آرام ہو جائے گا اور شفا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو ہزاروں ہزار کی دوائی کھلاتے رہیں، اس کو وہاں اعتماد نہیں ہے، اس ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں ہے، تو اس کو کبھی بھی آرام نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا ہے اس بیماری کی طرف سے، ڈاکٹر کی طرف سے۔ فلہذا ہمیں قرآن کریم کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، قرآن کریم سے متعلق ہمارا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ سحر جادو اور تعویذ اور گھنٹوں سے متعلق ہمارا اعتقاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین اپنے قرآن، اپنی کتاب، اللہ کے اس مقدس کلام کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے واسطے ہم گھنٹے اور تعویذ اور ڈورے کراتے ہیں، بچے ڈر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ان سب چیزوں کا علاج اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جس کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ بچہ اگر زیادہ رو رہا ہے، کسی وجہ سے کوئی پریشان کر رہا ہے، بیماری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی رو رہا ہے، کوئی ضد بھی نہیں ہے پھر بھی رو رہا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ از خود 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیے، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور بچے کو بردن کر دیجیے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ تو زیادہ تعویذ گھنٹوں کے اور ڈوروں کے چکر میں پڑنا یہ بالکل غلط ہے اور بہت غلط بات ہے۔ اور اس بات کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں جب تک تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مرضی یا کوئی منشا نہ ہو۔ یہودی تو ایسے لوگ تھے کہ یہ اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس شہر کو کتاب اللہ کی عبادت اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ اس شہر کو اختیار کرتے تھے، کتاب اللہ کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ یہ بدبخت ایسے ہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے یہ خریدتے ہیں ایسی چیز کو جو ان کو برباد کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے، یعنی سحر اور جادو کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ حالانکہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا نہ چاہے۔ اور بے شک بری ہے وہ چیز، یعنی جادو اور کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، اور کاش ان کو اتنی عمل ہوتی اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر کے اور اس بدعملی
اللہ خود تعجب کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھ لیتے، یہ کچھ عقل ہوتی ہے جان لیتے، مگر انہوں نے جانا نہیں۔ اپنی پوری زندگی کفر کے اندر انہوں یہودیوں نے گزار دی ہے، اور زندگی کو کفر میں گزار کر کے اب اخیر وقت بھی ایسا آیا کہ انہوں نے ایک اور کفر کر لیا، وہ کیا؟ جادو ہونے اور سحر کا، جو کہ اسی وقت سے آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات مذکورہ کی تفسیر اور شان نزول میں نقل کی ہوئی باتوں میں اسرائیلی روایات ہیں، اور ان میں قدر اختلاف ہے، مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ ان شبہات کا حل سیدی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے اور ان کا حل جو پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے چند ایک باتیں ہیں بعین ہی ان کو پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوقوف لوگ اس آیات کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیوقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے۔ جو لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کر رہے تھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ یہ یہودی تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات نقل کی گئی کہ ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے، یہودیوں کی برائی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ کس درجے کے آدمی تھے، کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ اور ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک واقعہ، زہرہ نامی ایک واقعہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے، نہ ہی میں اس کو بتاؤں گا اور نہ اس کا وقت ہے، جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا سنیے بس کہ زہرہ کا ایک واقعہ ہے، اس کو بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، کسی معتبر روایت سے وہ مستند نہیں ہے، نہ ثابت ہے۔ جن علماء نے اس قصے کو قواعد کلیہ اور شرعیہ کے خلاف سمجھا ہے، اس واقعے کو انہوں نے
شہر بابل میں جادو کا بہت زیادہ دورہ تھا، بہت چرچا تھی، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر کے جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے اس کی حقیقت میں اختلاف ہو گیا اور اشتباہ ہو گیا۔ جادو کے کچھ ایسے اثرات جادوگروں نے جب ان کو دکھائے ہیں کہ جادو سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے ان معجزات کو دیکھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے انبیاء کے معجزات کو انہوں نے دیکھا، پھر نبی کے معجزات بھی ایسے ہوتے ہیں، تو دونوں کو جب انہوں نے ملایا تو انہیں شک ہو گیا کہ کہیں یہ نبی بھی جادو تو نہیں کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں جیسا ہی جادوگر کر رہا ہے تو ان جاہلوں کو یہود کو یہ شک ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ بھی کوئی جادو کرتے ہوں اور جادو کی وجہ سے یہ معجزات ان کے اوپر ظاہر ہوتے ہوں، جس طرح سے جادوگر معجزات کو ظاہر کرتے ہیں سحر کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے رفع کرنے کے لیے بابل میں یہ دو فرشتے جن کا ذکر آیا ہے اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے تھے کہ بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت نامی اسی کام کے واسطے بھیجے گئے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے شعبوں سے مطلع کر دیں تاکہ اشتباہ ختم ہو جائے، ان کا شک جو ہے کہ جادو اور نبی کے معجزات ایک جیسے ہیں یہ شک ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو شہر بابل کے اندر بھیجا تھا، اور جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کی اتباع کرنے سے وہ لوگ رک جائیں، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا۔ اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے فرشتے ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل قائم کیے ہیں، اور تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل اطاعت ہو سکے۔ ان فرشتوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر بابل کے اندر بھیجا تھا ان کی بھی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے کی ہے تاکہ لوگ ان کو فرشتہ مان کر کے ان کی باتوں کو برا کریں، ان کی باتوں کو مان لیں۔ یہ کام فرشتوں کے